اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو معرفت نفس کے باب میں جاری تھی اور بیان ہوا کہ اگر انسان اپنے نفس کو پہچاننا چاہتا ہے تو انسان کو اپنے خواب کے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں دیکھنا ہے، چونکہ انسان عالم رؤیا میں اپنی حقیقت سے یعنی اپنے نفس ناطقہ سے روبرو ہوتا ہے جو مجرد عن المادہ ہے۔ اس زندگی میں انسان کا زیادہ سروکار جو ہے وہ اس مادی بدن کے ساتھ ہے کہ جس کی انسان کا نفس ناطقہ تدبیر کر رہا ہے، لیکن چونکہ انسان اس قدر اس مادی زندگی میں مگن ہو چکا ہے کہ وہ اپنی حقیقت سے غافل ہے، اسے نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت مجرد عن المادہ ہے اور یہ جسم اس کی حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذا بطور معمول ہم اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ تمام تر زندگی اس بدن کی تدبیر میں گزار دیتے ہیں، اس کی جو ضروریات ہے اس کا خیال رکھنے میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھی پوشاک تہیا کرنے میں ہماری تمام زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ہم اپنی حقیقت مجردہ سے غافل ہوتے ہیں۔ چونکہ ہم نے اپنے نفس کی تربیت نہیں کی ہے، ہم نے اپنے نفس کو تیار نہیں کیا، اپنے نفس کو آمادہ نہیں کیا، اپنے نفس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کیا، لہٰذا ہمارا جتنا بھی علم ہے وہ علم حصولی ہے، علم حضوری نہیں ہے۔ لہٰذا چونکہ علم حصولی ہے، جتنی چیزیں بھی ہیں ہم وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، وہ اس مطالعے اور تحقیقات سے ہمارے وجود میں منتقل تو ہو جاتی ہیں لیکن ہمارے نفس میں اپنی جگہ اور اپنا مقام نہیں بنا پاتی ہیں۔ لہذا جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، اسے قبر میں اتارا جاتا ہے اور وہاں فرشتے آ کر انسان سے سوال کرتے ہیں، تو چونکہ اب انسان کا علم حصولی اس کے ساتھ نہیں ہے، اب یہاں انسان کو جس علم کے ذریعے سے جواب دینا ہے وہ علم حضوری ہے۔ لہذا چونکہ علم حضوری یعنی اس نفس کے اندر معلومات کا ذخیرہ موجود نہیں ہے، لہذا انسان وہاں فرشتوں کے جواب سے قاصر ہو جاتا ہے۔ لہذا یہاں نہایت ہی ضروری ہے انسان کا اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنا اور اپنے نفس کو پہچاننا۔ لہذا ہم نے بیان کیا تھا کہ آج کی گفتگو میں ان خوابوں کی تمام بحث کو ایک بطور خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ عزیزان محترم، ہم نے خوابوں کی اقسام آپ کی خدمت میں بیان کی۔ ایک دفعہ ہم نے آپ کو بیان کیا کہ انسان کہ جس کی حقیقت نفس ناطقہ ہے، جب وہ اپنے بستر پر سوتا ہے اس کا بدن بستر پر موجود ہے، لیکن یہ انسان اپنی حقیقت جو اس کی ہے وہ اس بستر پر نہیں ہے، بلکہ وہ اس عالم مادہ سے مافوق عالم میں مختلف اشیاء سے روبرو ہو رہا ہے، اور جن اشیاء کو اس عالم مثال میں، اس خواب میں، عالم رؤیا میں مشاہدہ کرتا ہے، ان چیزوں کو مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ انسان نے رؤیائے حق مشاہدہ کیا ہے۔ یعنی رؤیائے حق مشاہدہ کیا ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان اپنی حقیقت جو مجرد عن المادہ ہے، اس مجرد عن المادہ حقیقت کے ساتھ یہ انسان اس عالم کے حقائق کو مشاہدہ کر رہا ہے۔ ممکن ہے اس عالم کے حقائق اسی عالم مادہ میں موجود اشیاء کی مثالی صورتیں ہوں یا حقیقتیں ہوں جنہیں انسان اس عالم میں مشاہدہ کر رہا ہے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ انسان کے خواب دو طرح کے ہیں، پہلے بیان کیا، جن میں یہی رویائے حق جو ہے وہ رویائے صادقہ میں تقسیم ہو جائے گا یا رویائے رحمانیہ میں تقسیم ہو جائے گا۔ رویائے صادقہ یوں کہا جائے آپ کی خدمت میں کہ انسان عالم اور رؤیا میں دیار مرسلات کے حقائق، ملکوتی حقائق سے آشنا ہوتا ہے
اور پھر وہی ملکوتی حقائق اس عالم مادہ میں زمان و مکان کے قانون کے تحت بالآخر کسی جگہ وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں جہاں انہوں نے واقعہ ہونا تھا، اور انسان نے دیار مرسلات میں اسی حقیقت کو مشاہدہ کیا تھا۔ لہٰذا جب اس عالم مادہ میں محقق ہوتے ہیں تو انسان انہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ واقعہ میں نے پہلے کہیں مشاہدہ کیا ہے، اور اگر وہ ان باتوں سے آشنا ہو رویا صادقہ کی بحث سے تو وہ جان لے گا کہ یہ میرا در واقع ایک رویا صادقہ تھا کہ جس سے میں پہلے اس چیز کو مشاہدہ کر چکا ہوں۔ دوسری قسم رویا رحمانیہ ہے۔ رویا رحمانیہ میں یوں بیان ہوا کہ انسان اس عالم مادہ میں اس کا بدن آرام کر رہا ہے بستر پر، انسان مافوق عالم مادہ جو ہے وہ موجود ہے، دیار مرسلات کے حقائق سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، اور وہاں انسان کسی معنوی پیغام کو دریافت کرتا ہے، اور وہ معنوی پیغام انسان کے لیے ایک پیغام الہی کا حامل ہوتا ہے جسے الہام کہا جائے، اور پھر وہی پیغام معنوی کسی صورت میں انسان کے لیے ظاہر ہوتا ہے، کسی ملکوتی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان الہام لیتا ہے۔ انسان کے وہ خواب بھی سچے خواب ہوتے ہیں، الہام شدہ خواب ہوتے ہیں۔ پھر بیان کیا اسی خوابوں کی دو اقسام کو، یعنی رویا صادقہ اور رویا رحمانیہ۔ یہ رویا صادقہ بھی رویا حق ہے، رویا رحمانیہ بھی رویا حق ہے، لیکن بیان کیا کہ یہ دونوں اقسام جو ہیں یہ واضح خوابوں کی قسم کے تحت آتی ہیں۔ لہٰذا دوبارہ ہم نے خوابوں کی اقسام بیان کی کہ بسا اوقات انسان کے جو خواب ہیں وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی واضح خواب بالکل واضح کہ جو رویا صادقہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ رویا رحمانیہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ پریشان خواب ہے، جسے اضغاث احلام کے نام سے قرآن مجید میں یاد کیا گیا ہے۔ یہ جو پریشان خواب ہیں، انسان کثرت سے جو اس دنیا میں اشیاء کو مشاہدہ کرتا ہے، اس کی قوہ خیال انہی اشیاء سے متعلق مزید تصاویر کو بھی اختراع کرتی ہے، ایجاد کرتی ہے، ابداع کرتی ہے۔ اسی طرح انسان جب عالم رؤیا میں جاتا ہے تو وہاں اس کا خیال مختلف تصاویر کو ایجاد کرتا ہے، ابداع کرتا ہے، تو یہ تصاویر جب آپس میں مکس ہو جاتی ہیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ انسان نے وہاں جو پیغام مشاہدہ کیا، جس چیز کو اس عالم رؤیا میں مشاہدہ کیا، اس کی حقیقی تصویر کون سی ہے۔ بسا اوقات تصویر الٹی انسان کے سامنے پیش ہو جاتی ہے، چونکہ درست تصویر انسان کو دکھائی نہیں دیتی، لہذا جب معبر کے پاس جاتا ہے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس انسان نے کون سے خواب کو مشاہدہ کیا ہے۔ لہذا اگر اسی پہلی قسم کو جو واضح خواب ہیں، جسے رویا صادقہ کہا جائے، جسے رویا رحمانیہ کہا جائے، کہ جس میں انسان کے لیے ایک معنوی الہی پیغام ہوتا ہے، ان کو اگر روایات میں تلاش کرنا چاہیں تو اسے بشارت کے نام سے، یعنی بشارت الہی کے نام سے اسے یاد کیا گیا ہے روایات میں، جو کل روایات آپ کی خدمت میں بیان کی۔ لہٰذا یوں بیان ہوا روایات میں کہ منہا جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ انسان جو یہ خواب دیکھ رہا ہے، ان خوابوں میں سے خوابوں کی ایک قسم وہ ہے کہ جو نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور وہ رویا رحمانیہ ہے، کہ جنس میں انسان کے لیے وہاں سے ایک ملکوتی پیغام دیار مرسلات سے انسان کے لیے منتقل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ اسی خواب کو کہ جو جزء من النبوہ ہے، یعنی نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، اسی خواب کو روایت میں رؤیا بشرا من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے بشارت قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر انسان خوابوں کو مشاہدہ کرتا ہے تو بیان ہوا کہ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ، ایسا خواب انسان مشاہدہ کرے کہ ما یکرہ، جس سے انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے، فلا یحدث بہ، کسی کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کرے، ولیقم ویصلی، کھڑا ہو، وضو کرے اور 2 رکعت نماز قائم کرے۔ یقینی بات ہے یہاں اگر وضو کا کلمہ نہیں ہے تو نماز کا کلمہ ہے، اور نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی ہے، نماز کے لیے مقدمہ وضو ہے، لہٰذا اس کو پہلے وضو کرنا ہوگا۔ لہٰذا یہ مطلب آپ کی خدمت میں بیان ہوا۔ اور پھر انسان کیا کرے کہ اسے وہ معنوی اور ملکوتی خواب دکھائی دیں، تو بیان ہوا محدث نوری اپنی کتاب دارالسلام کی 4 جلد میں ایک قانون بیان کرتے ہیں، اور وہ قانون یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک کا خیال رکھے۔ پہلے مرحلے میں وہ خوراک اس کی پاکیزہ ہونی چاہیے، باطہارت
ہونی چاہیے اس کی خوراک، یعنی پاکیزہ ہونی چاہیے، یعنی غصبی نہیں ہونی چاہیے، یعنی حرام مال سے نہیں ہونی چاہیے، نجس خوراک نہیں ہونی چاہیے، پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ خوراک تیار کرنے والا پاک و پاکیزہ انسان ہے، باوضو ہو کر خوراک کو تیار کر رہا ہے، حلال طیب طاہر مال سے وہ خوراک تیار کی جاتی ہے، اور انسان پھر اس خوراک میں سے بھی اپنی ضرورت کے مطابق ایک مخصوص مقدار میں جو اس کے بدن کے لیے ضروری ہے، اگر انسان اس مقدار میں اس حلال طیب پاکیزہ خوراک کو استعمال کرتا ہے تو ایسا انسان، اس کی روح کو آسمانوں کی سیر کروائی جاتی ہے، اور ایسے انسان کو دیار مرسلات کے حقائق دکھائے جاتے ہیں، اور اسے وہاں سے پیغام دیا جاتا ہے، اور انسان اس پیغام کو اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے، اور اس کی رہنمائی سے انسان سعادت مند زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھتا، جو پاک نجس چیز اسے ملتی ہے وہ کھا لیتا ہے، انسان اس چیز میں نہیں دیکھتا ہے کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے، انسان نہیں دیکھتا ہے کہ اس خوراک کو بنانے والا پاکیزہ انسان تھا یا نجس انسان تھا، یعنی کسی مسلمان نے بنائی ہے یا کافر نے بنائی ہے، خوراک نجس تھی یا پاک تھی، حلال تھی یا غیر حلال تھی، ان چیزوں پر انسان کی توجہ نہیں ہے، فقط اس کا ہم و غم اپنے معدے کی جو آگ ہے اس کو بجھانا ہے، اپنی خوراک کو کسی طرح سے اپنے معدے میں ڈالنا ہے، اور کسی طرح سے انسان نے اپنا گزارا کرنا ہے، اور شہوت طعام میں انسان مبتلا ہے، اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھتا، اپنی خوراک کی مقدار کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو یقینی بات ہے ایسا انسان جب عالم رؤیا میں جائے گا تو احاویل شیطان اس کا مقدر بنے گی، اور شیطان اس کے جو نفس ہے اس پر اپنا راج کرے گا، اور شیطان اس کی نیند میں اسے ایسی چیزیں دکھائے گا کہ جو انسان کے لیے ممکن ہے اس عالم میں انسان گناہ کر دے، اس عالم میں انسان کے اوپر کوئی ایسی چیزیں طاری ہوں، اور یہ سب انسان کے خیالات کا مجموعہ ہے، جسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کے اضغاث و احلام کا مصداق ہے، یعنی پریشان خواب انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کے خوابوں کی حقیقت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو حقیقت وہی رؤیائے صادقہ ہے، اور وہی رؤیائے الرحمانیہ ہے کہ جہاں انسان کو دیار مرسلات کے حقائق سے آشنا کیا جاتا ہے۔ پس بیان ہوا کہ رؤیائے رحمانیہ میں انسان اشیاء کی حقیقت سے روبرو ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو وہاں ہم بیان کر چکے کہ انسان کا ایک جسم ہے اور ایک انسان کا نفس ہے۔ انسان کا جسم اس کی حقیقت نہیں ہے، انسان کا جسم تدریجاً ڈھلتا جاتا ہے، تدریجاً انسان کا جسم جو ہے وہ تحلیل ہوتا رہتا ہے اس زندگی میں، اور انسان کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ انسان کے جسم کے جو سیلول ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، انسان اگر اپنی زندگی کو اسی طرح سے جاری رکھتا ہے تو بس اوقات ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، مگر یہ کہ کتابوں سے پڑھنے سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اجزاء اب تحلیل ہو رہے ہیں، اور وہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اور بالآخر ایک وقت میں اس کا انتقال ہو جائے گا۔ پس معلوم ہوا کہ انسان کا جسم اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اگر انسان کا جسم اس کی حقیقت ہوتا تو یہ جسم ہمیشہ انسان کا باقی رہتا، لیکن یہ جسم اس کی حقیقت نہیں ہے۔ پس انسان کی حقیقت اس کا نفس ناطقہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا، اور عالم بقا کے حقائق کہ جو خود پائیدار ہیں، اس عالم بقا کے حقائق جو خود پائیدار ہیں، ان حقائق سے انسان کا نفس ناطقہ روبرو ہوگا، اور ان حقائق سے اگر اس میں انس پایا جائے گا، یعنی اگر انسان اپنی خوراک و طعام کا خیال رکھے گا تو ان حقائق سے مانوس ہوگا۔ لہذا جو بیان کیا گیا کہ انسان کے رؤیائے رحمانیہ میں انسان اشیاء کی حقیقت سے روبرو ہوتا ہے، یعنی ہمارا نفس ناطقہ ایسی واقعیات سے اور ایسے حقائق سے روبرو ہوتا ہے کہ جو در واقع دیار مرسلات کے ملکوتی حقائق ہیں، باطنی حقائق ہیں، انہی ظاہری چیزوں کے باطنی حقائق ہیں کہ جن سے ہمارا اس عالم مادہ میں سروکار رہتا ہے۔ پھر ہم ان اشیاء اور اس دیار مرسلات کے حقائق سے عالم معنی میں ان سے روبرو ہوتے ہیں، یعنی ان باطنی حقائق سے روبرو ہوتے ہیں، اور پھر ان باطنی حقائق کو ہمارا نفس جو ہے وہ ایک صورت دیتا ہے،
اور پھر وہ صورت بھی ملکوتی ہوتی ہے، پس خود وہ معنی بھی ملکوتی ہے، وہ صورت بھی ملکوتی ہے۔ اور کیسے ہم نے اس معنی ملکوتی اور صورت ملکوتی کو مشاہدہ کیا؟ اس زندگی میں مرحوم محدث نوری کے بقول ہم نے اپنے نفس کا خیال رکھا، اس وجہ سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اب اگر یہاں پر یوں بات کی جائے، اگر کوئی ہم سے کہے کہ بھئی پہلے آپ نے بیان کیا تھا کہ انسان کا نفس ناطقہ عالم رؤیا میں، عالم مثال میں چلا جاتا ہے، اس کا جسم یہاں بستر پر پڑا رہتا ہے اور وہ خود عالم مثال میں ہوتا ہے۔ بعد میں آپ نے اپنے کہیں درس میں جا کر کہا کہ انسان کے خیالات اس کے لیے صورت ظاہر کرتے ہیں، پس معلوم ہوا کہ خیالات یہی انسان کے اس زندگی میں جو موجود خیالات ہیں، جو انسان کے دماغ کے اندر ہیں، ان خیالات کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں عزیزان محترم، وہاں خیالات سے مراد یہ جسمانی اور مادی دماغ کے اندر موجود خیالات نہیں ہیں، بلکہ انسان کا نفس ناطقہ ہی عالم رؤیا میں اس عالم مثال میں حاضر ہوتا ہے۔ اور پھر نفس ناطقہ کے خود مراتب ہیں کہ جن مراتب میں سے ایک مرتبے کا نام عالم خیال ہے کہ جس میں انسان تصاویر اس کے سامنے ایجاد ہوتی ہیں۔ پس وہاں انسان کا نفس ناطقہ دیار مرسلات کے حقائق سے روبرو ہوتا ہے اور اس کا خیال اس کے لیے تصاویر کو ایجاد کرتا ہے۔ چونکہ یہ باتیں پہلے نہیں سنی ہوئیں، لہٰذا ہم ان باتوں سے مانوس نہیں ہیں۔ لہٰذا یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا نفس در واقع انہی ملکوتی حقائق سے، دیار مرسلات کے ملکوتی حقائق سے جو ہے وہ مرتبط ہوتا ہے، اور ان ملکوتی حقائق کو جب نفس ناطقہ اپنے نچلے مرتبے یعنی مرتبہ خیال کے حوالے کرتا ہے تو یہ مرتبہ خیال اس کے لیے تصویر ایجاد کرتی ہے۔ پس ہم نے کہا کہ در واقع تین زاویوں کو مد نظر رکھیں، ایک عالم مادہ ہے، عالم مادہ کے اوپر عالم مثال ہے، اور پھر عالم مثال کے اوپر عالم عقل ہے۔ عالم مادہ میں مادی جسم بھی ہے اور مادی جسم کے ساتھ ایک صورت بھی ہے۔ عالم مثال میں جب انسان منتقل ہوتا ہے، جسے عالم خیال بھی کہا جائے، یہاں مادہ موجود نہیں ہے لیکن صورت موجود ہے۔ جب اس عالم مثال سے بھی بالاتر عالم عقل میں انسان منتقل ہوتا ہے تو وہاں نہ مادہ ہے نہ صورت ہے، وہاں صرف اور صرف معنی ہے اور حقیقت ہے اور باطنی حقیقت ہے، جس کا کوئی نہ مادہ ہے نہ کوئی صورت ہے۔ انسان جب عالم عقل میں دیار مرسلات کے حقائق کے ملکوت کو مشاہدہ کرتا ہے اور پھر اسے اپنے نچلے مرتبے عالم مثال اور خیال کے سپرد کرتا ہے، تو یہاں خیال کا کام ہے کہ اس کے لیے مناسب صورت کو ایجاد کرے، اور پھر انسان کے نفس کے جو ہے اندر وہ صورت ایجاد ہوتی ہے اور انسان اس کو مشاہدہ کرتا ہے۔ اور پھر عالم مادہ میں بالآخر انسان اس سے کبھی نہ کبھی روبرو ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ میرا رویائے صادقہ تھا، یا یہ مجھے الہام کی صورت میں وہاں یہ پیغام ملا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کا ہم نے واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا چاہتے تھے، تو وہ عالم عقل میں یہ تمام ملکوتی حقائق کو انہوں نے مشاہدہ کیا، پھر عالم مثال میں ان کے لیے اور عالم خیال میں اس کے لیے باقاعدہ ایک وہ تمام تصویر سازی کی گئی، اور بعد میں انہوں نے اپنے فرزند سے کہا کہ بیٹا میں نے تو عالم رؤیا میں مشاہدہ کیا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ تمام وقائع ہیں، ان کو اس انداز میں اگر آپ تحلیل کریں گے اور اس کا تجزیہ کریں گے تو یہ باتیں بہت ہی ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر تعبیر خواب کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو انسان کے حالات اور انسان کی سوچ یہ تعبیر خواب کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان جس صورت سے مانوس ہوتا ہے یا جس اخلاقی صورت سے مانوس ہوتا ہے، یہ تصاویر جو اس دنیا میں انسان ان سے مانوس ہوتا ہے یہ بھی انسان کے خواب میں ظاہر ہوتی ہیں، تو تعبیر خواب پر بھی ان کا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو انسان کی اخلاقی جو پوزیشن ہے یہ انسان کے اس وجود پر اثر انداز ہوتی ہے، تو یقینی بات ہے کہ نفس ناطقہ پر بھی اثر انداز ہوگی اور انسان کے عالم رؤیا میں بھی انسان کے اوپر اثر انداز ہوگی اور تعبیر خواب میں بھی انسان کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ میں یہاں ایک مثال آپ کی خدمت میں بیان کرتا چاہوں کہ مثلاً شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خصال کی جلد نمبر 2
اور صفحہ نمبر 410 پر حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک نورانی حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ یہاں مقدمتاً بیان کرتا چلوں کہ اس موضوع سے متعلق 2 طرح کی احادیث موجود ہیں کہ جو دونوں معنی میں مختلف ہیں، البتہ انہیں جمع کیا جا سکتا ہے۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، امام جعفر صادق اسے نقل کر رہے ہیں کہ ارشاد ہو رہا ہے جنبوا مساجدکم الشراء والبیع والمجانین والصبیان، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی مساجد کو خرید و فروخت کے معاملات سے دور رکھو، یعنی مسجدوں میں کاروبار شروع مت کرو، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب کہ مساجد کے اندر دیوانے اور مجنون افراد کو گھسنے نہ دو، اور تیسرا مطلب کہ مساجد کے اندر بچوں کو داخل نہ ہونے دو۔ یہ 3 مطالب اس روایت میں موجود ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اگر کاروبار مسجد میں شروع ہو جائے تو مسجد کا معنوی ماحول جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر دیوانہ فرد مسجد کے اندر آ جائے اور اپنے پاگل پنے کا اظہار کرنا شروع کر دے تب بھی مسجد کا معنوی ماحول متاثر ہوگا، اور اگر بچے وہاں آ کر شرارتیں کرنا شروع کر دیں، کھیل کود کرنا شروع کر دیں، تب بھی مسجد کا ماحول خراب ہو جائے گا، چونکہ بچے بھی کل مجنون ہیں، وہ بھی عقل و شعور سے کام نہیں لے رہے، ان کا کام صرف کھیلنا ہے، ان کا کام صرف شرارتیں کرنا ہے۔ تو ایسی صورت میں نہ تو کاروبار مسجد کے اندر ہونا چاہیے، نہ دیوانوں کو مسجد کے اندر ہونا چاہیے، اور نہ ہی بچوں کو مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ البتہ میں بیان کر چکا کہ یہ روایات 2 مختلف اس موضوع پر روایات موجود ہیں کہ جنہیں جمع کیا جا سکتا ہے۔ خوب، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ محقق حلی رحمۃ اللہ علیہ، جو مرحوم علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھے، شرائع الاسلام ان کی بہت ہی گراں قدر کتاب ہے۔ محقق حلی ان کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ نماز جماعت شروع کرنے سے پہلے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے، بچوں کو مسجد میں نہیں آنے دیتے تھے، بچے مسجد سے باہر رہیں، اور جتنے بزرگ بالغ عاقل افراد ہیں جو نماز پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ مسجد میں آئیں، باقی افراد باہر قیام کریں، وہ مسجد میں آنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، یعنی نہ تو دیوانہ آ سکتا ہے اور نہ ہی بچہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ اب ان کی یہ عادت تھی، اس طرح سے وہ کیا کرتے تھے۔ رات کو عالم رؤیا میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ حضرت محقق حلی کو اس کام سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں بچوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا کرو۔ اگلے دن محقق حلی پھر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بچوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے ہیں۔ پھر رات کو جب سوتے ہیں تو عالم رؤیا میں حضرت سید الاوصیاء تشریف لاتے ہیں اور آ کر محقق کو کہتے ہیں کہ آپ سے نہیں کہا تھا کہ بچوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا کریں۔ خوب، اگلا دن پھر محقق حلی دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بچوں کو مسجدوں میں آنے سے منع کر دیتے ہیں اور روک دیتے ہیں۔ خوب، اب اس دفعہ تیسری مرتبہ حضرت سید الاوصیاء عالم رؤیا میں محقق حلی کے آتے ہیں اور تھوڑا ناراض کیفیت ہے، محقق حلی سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو منع نہیں کیا ہے، آپ کیوں نہیں رک رہے ہیں، کیوں لوگ بچوں کو مسجد میں آنے سے منع کر رہے ہیں؟ تو محقق حلی حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے فرماتے ہیں کہ مولا، اگر آپ 100 مرتبہ بھی میرے خواب میں آئیں گے اور آ کر مجھے منع کریں گے کہ بچوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، تب بھی میں بچوں کو مسجد میں نہیں آنے دوں گا۔ خوب، اب یہاں کوئی مومن ہو تو وہ بہت ہی غیرت مند ہو جائے، کہے کہ بھی امیر المؤمنین کو جواب دے دیا ہے، محقق حلی نے امیر المؤمنین کی اہانت کر دی۔ اب محقق حلی اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ محقق حلی کہتے ہیں کہ مولا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک روایت ہے، اور وہ روایت اس مطلب کو بیان کر رہی ہے کہ بچوں کو مسجد میں آنے سے روک دو۔ وہ روایت یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جیسے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ جنبوا مساجدکم الشراء والبیع والمجانین والصبیان، کہ اپنی مساجد میں نہ تو کاروبار کرو، نہ اپنی مساجد میں دیوانوں کو آنے دو، اور نہ ہی اپنی مساجد میں بچوں کو آنے دو۔ تو مولا، ہمارے پاس تو روایت موجود ہے، روایت صحیح ہے، اور ہمارے لیے یہ روایت حجت ہے۔ دوسری طرف آپ جو آ کر ہمیں بیان فرما رہے ہیں یہ خواب ہے، اور خواب کی کوئی حجت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، خوابوں پر عمل نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا مولا خواب تو معتبر نہیں ہے، روایت آپ کی معتبر ہے، لہٰذا میں تو روایت پر عمل کروں گا۔ 100 مرتبہ بھی اگر آپ خواب میں آ کر مجھے کہیں گے تب بھی میں بچوں کو مسجد میں نہیں آنے دوں گا۔ اب یہاں حضرت سید الاوصیاء اس استدلال کو جب محقق حلی سے سماعت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انتا محققن،
یعنی آپ محقق ہیں، اور اسی وجہ سے محقق حلی کے لقب میں محقق کا کلمہ جو ہے ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا کہ محقق حلی، کہ امیر المومنین نے ان کو کہا کہ آپ تو محقق ہیں، یعنی آپ نے بات جو کہی ہے وہ بالکل درست ہے کہ خواب اعتبار نہیں رکھتے۔ تو اب یہاں کوئی شخص سوال کر سکتا ہے کہ جب خواب اعتبار نہیں رکھتے تو پھر ان کا نام جو محقق ان کو لقب دیا گیا سید الاوصیاء کی جانب سے، اسے کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ بھی تو حجت نہیں ہے نا، کیوں ان کے نام کے ساتھ لقب محقق اضافی کیا گیا؟ تو کہیں گے کہ درست ہے کہ خواب حجت نہیں ہے، خواب معتبر نہیں ہے، خوابوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن بعض خواب ایسے ہیں کہ جس میں ایسے قرائن موجود ہوتے ہیں کہ جو قرائن واقعیت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مثلا یہی کہ محقق حلی منع کرتے تھے بچوں کو داخل ہونے سے، تو امیر المومنین خواب میں آ گئے، پھر اگلے دن منع کیا تو پھر آئے کہ بھئی میں نے آپ کو کل منع نہیں کیا تھا، اب کیوں آئے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رؤیا واقعیت پر مشتمل ہے۔ پھر تیسرے دن آئے اور ناراضگی کا اظہار کیا، تب بھی چونکہ امیر المؤمنین کی اصلی صورت مبارکہ کو ان کی زیارت نہیں کی تھی، اس وجہ سے خواب چونکہ حجت نہیں ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، محقق حلی نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اب آ جاتے ہیں کہ کیوں بچوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے۔ دیکھیں، بطور معمول بچوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں۔ مسجد میں آنے سے بچے شرارتیں کریں گے۔ اگر 4 5 6 بچے مسجد میں شرارت کرنا شروع کر دیں تو وہ افراد جو نماز ادا کر رہے ہیں ان کا معنوی جو عبادت ہے وہ متاثر ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں اس کے نظام میں بے نظمی آئے گی، ہرج و مرج وہاں لاحق ہو جائے گا اور نظام اس کا مختل ہو جائے گا۔ بس اوقات بچے نہایتی چھوٹے ہیں، مسجد کو نجس کر سکتے ہیں، لہٰذا مسجد کی پاکیزگی کا خیال رکھنا یہ نہایتی ضروری ہے۔ اور دوسرے جو وہاں لوگ نمازی ہیں، عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، مسجد کو تفریح گاہ تو نہیں ہے، بچے اگر وہاں کھیلنا شروع کر دیں گے تو ان کی نماز متاثر ہوگی، ڈسٹرب ہوگی اور وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا اس وجہ سے محقق حلی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ البتہ یہاں میں تاکید کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس دوسری روایات بھی موجود ہیں جو روایت اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ بچوں کو مسجد میں آنے دینا چاہیے۔ بس یہاں اگر ہم ان روایات کو جمع کرنا چاہیں تو وہ روایات جو بچوں کو مسجد میں آنے سے منع کر رہی ہیں وہ درواقع ان بچوں کو مسجد میں آنے سے منع کر رہی ہیں جو غیر ممیز ہیں، یعنی ان میں تمیز ہی نہیں ہے، درست اور غلط کی تشخیص نہیں دے سکتے ہیں۔ خود کو پاک رکھنا یا خود کو نجس کر دینا، اس کا ان کو فرق معلوم نہیں ہوتا ہے، لہٰذا کسی وقت بھی وہ کہیں بھی نجاست کو پھیلا سکتے ہیں، لہٰذا مسجد نجس ہو سکتی ہے۔ ایسے بچے جو غیر ممیز ہیں ان کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔ وہ بچے جو ممیز ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، انہیں مسجد میں آنے دیا جائے، یہ دوسری روایات کا مفاد ہے۔ اور پھر انہیں مسجد میں آنے دیا جائے، وہ ابھی بالغ نہیں ہوئے، مسجد میں آئیں تاکہ تمرین کریں، نماز پڑھنے کا ان کو طریقہ آئے۔ لہٰذا روایات کی اگر ہم ان کو جمع کرنا چاہیں تو ان بچوں کو مسجد میں آنے دیں جو ممیز ہیں، وہ بچے جو غیر ممیز ہیں انہیں مسجد میں آنے سے روک دیں۔ البتہ یہاں ایک اور طریقہ بھی ایجاد کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ طریقہ ہے کہ مساجد کے اندر کچھ ایسے سینٹر بنائے جائیں کہ جہاں بچوں کو کھیل کود میں احکام اسلامی سے آشنائی دی جا سکے، انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کروایا جا سکے۔ ایسے سینٹر کے جو قصے کہانیوں کے ذریعے سے بچوں کو اسلام سے روشناس کرواتے ہیں، ایسی سینٹر اگر مساجد میں قائم ہو جائیں تو پھر بچوں کو مساجد میں لا کر ان سینٹرز کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ بچوں کی تربیت کریں۔ جیسے یہاں حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں ایسی جگہ موجود ہے۔ بس ایسے مراکز کا مساجد میں ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ایسے مراکز نہیں ہیں تو وہ بچے جو غیر ممیز ہیں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ انہیں مسجد میں نہ لے کر آئیں۔ وہ بچے جو ممیز ہیں نسبتاً ان کا سن ہے، تو یہاں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کی تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، نماز میں کس جگہ تم نے کھڑے ہونا ہے تاکہ نماز میں خلل ایجاد نہ ہو، دوسروں کی عبادت میں خلل ایجاد نہ کریں، اس لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیسے نماز پڑھنی چاہیے، یہ تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں
اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کروں کہ حتیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں خلل بے معنی کہ نماز میں یعنی اس کی عادی اور نارمل کیفیت سے اس کا تبدیل ہو جانا، یہ رسول خدا کے متعلق بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ بچوں کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز اپنی نارمل کیفیت سے تبدیل ہو گئی۔ مثلا محدث نوری مستدرک الوسائل اور جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 503 ہے، ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں یہ نقل ہے کہ صلی بالناس الظہر، کہ رسول خدا نے ظہر کی نماز لوگوں کے ساتھ ادا کی، فخفف فی الرکعتین الاخیرتین، آخری جو 2 رکعتیں ہیں ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نارمل کنڈیشن میں ادا نہیں کیا بلکہ تیزی سے ان رکعتین کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ فلما انصرف، جب نماز مکمل ہو گئی تو لوگ آئے، اصحاب آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر رسول خدا سے سوال کیا کہ حل حدث فی الصلاۃ حدث، کیا نماز میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے نماز کو مختصر کر دیا اور جلدی آخری 2 رکعتوں کو پائے تکمیل تک پہنچایا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذاک، وہ کیا چیز ہے، یعنی کس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو؟ تو کہا قالوا، انہوں نے کہا خففت فی الرکعتین الاخیرتین، کہ آپ نے آخری 2 رکعات کو تیزی سے انجام دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو قال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اصحاب سے اما سمعتم صراخ الصبی، کیا تم بچے کے رونے کی آواز کو نہیں سن رہے ہو کہ بچہ رو رہا ہے اور ایسے میں ہم نماز پڑھتے رہیں؟ تو اس قضیے سے، اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، بچہ رو رہا تھا، انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر ایسی کنڈیشن میں پوری مسجد کے اندر بچے شور شرابہ کر رہے ہوں تو وہ افراد جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ کیسے عبادت کو انجام دے سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ ہماری تمام گفتگو کا خلاصہ تھا رؤیا اور منامات سے متعلق۔ کل انشاءاللہ دوبارہ معرفت نفس کے موضوع کو آگے لے کر آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان نورانی مطالب کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف التحیۃ و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔